سوال میڈیا کے سامنے لاتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی اور آ کے ہمارے جو ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں، جو ہمارے ڈی ڈی سی ممبر ہیں وہ اس کا سوال دینے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کہ ایک میڈیا والا جائے مال کٹھائے اور ایک دانش مچائے وہاں، اصلی حقیقت میں اس کے پیچھے کوئی سیاسی ہل چل ہے جس کی وجہ سے میری مسلم نے سبھی کو وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کے جو ہے ایشو ابھی تک ہیں، جو لوگ اس وقت لگ بھگ کئی سڑک کوچوں سے جو ہے جونج رہے ہیں، تو ان لوگوں کے جو مسئلے ہیں کیا وہ حل ہوں؟ السلام علیکم ناظرین، آپ جی نیوز دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا میزبان شکیل حسین چودھری۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ اس وقت ڈی ڈی سی ممبر چودھری عبدالحمید صاحب ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے کچھ ویڈیو جو ہے ان کے دیوپورہ حلقہ، اگر پوری کانسٹیچوئنسی شوپین کی بات کریں تو ایک ڈی ڈی سی ممبر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حلقہ دیوپورہ کے سرپنچ بھی ہیں، تو کئی سارے جو ہے پچھلے دنوں سے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں۔ کئی لوگ جو ہیں ڈی ڈی سی چودھری عبدالحمید کے ساتھ کچھ الزام رکھ رہے ہیں، کچھ الزام عائد کر رہے ہیں، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہر مدعے کی تہ تک پہنچے، اس کی جڑ تک پہنچے، اس مدعے کی سچائی ثابت کریں، لوگوں کے سامنے ہر وقت سچائی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈی ڈی سی ممبر چودھری عبدالحمید صاحب ہیں، اور اس کی جو پچھلے کئی دنوں سے جو ویڈیو وائرل ہوئے اور ان کی سچائی کیا ہے، انہوں نے کبھی ایڈمنسٹریشن میں جو یہ مسئلے اٹھائے تھے کبھی یا پھر نہیں اٹھائے، ان کی غفلت کی وجہ سے جو ہے یہ ایلیگیشن جو ہے ان پہ لگے ہیں، اور جو ہے انہوں نے اگر یہ مسئلے کبھی اٹھائے ہیں، پھر لوگ جو ہے اس کو غلط طریقے پہ، اگر ڈیموکریسی ہر کے پاس ہے لیکن اگر اس کو غلط استعمال کریں وہ بھی مناسب نہیں۔ کیا اس ڈیموکریسی کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے یا پھر اس ڈیموکریسی کو اچھی طرح یوز کیا جا رہا ہے؟ تو اسی پہ خاص بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈی ڈی سی ممبر چودھری عبدالحمید صاحب ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی سر، پہلا میرا آپ پہ سوال رہے گا، لوگوں کا ماننا ہے کہ لوگ ہر وقت یہ سوال ہم سے کر رہے ہیں کہ آپ ایک سوال پوچھیے گا کہ جب ہم کوئی سوال میڈیا کے سامنے لاتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی اور آ کے ہمارے جو ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں، جو ہمارے ڈی ڈی سی ممبر ہیں وہ اس کا سوال دینے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کیا یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ کیا آپ اس کے جو ہے سوال ہوتے ہیں لوگوں کے، ان کے لیے جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یا پھر آپ کا کوئی اور جو فیملی ممبر ہے وہ دیتا ہے؟ شکیل صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مسئلے میں یہاں اپنے پروگرام میں انوالو کیا، بلایا، وہ اس مسئلے کی طرف توجہ دلائی کہ مثلاً جو پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ یہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے مثلاً حلقہ دیوپورہ کا، تو جہاں تک تعلق ہے کہ آپ کے مثلاً آپ کبھی میڈیا پہ آتے نہیں ہیں۔ اصلی حقیقت میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے، وہ کسی جنا نے یہ کہا ہے، جو گرستے ہیں وہ برستے نہیں، جو برستے ہیں وہ گرستے نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دیوپورہ کے حالات، آپ مجھ سے، آپ کے بڑے جو لوگ ہیں، آپ کے آبا اجداد میرے سے پہلے دیوپورے میں بس رہے ہیں۔ دیوپورہ کے حالات اگر آپ دیکھیں گے 2010 سے پہلے کیا حالات تھی، آپ کو پتہ ہے، آپ اپنے بڑوں سے پوچھ لیں یا گاؤں میں جتنے بھی بڑے بزرگ لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ دیوپورہ میں مثلاً صرف اور صرف پگڈنڈی راستے ہوتے تھے، کئی سڑکوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ جیسے کہ 3 روڈیں مثلاً پی ایم جی ایس وائی میں لیے، زورا بزرامہ ٹو دیوپورہ سڑک پی ایم جی ایس وائی نے سے کروائی، شاداب کریوا ٹو رنگ تراجی پی ایم جی ایس وائی والوں سے کرائی، شاداب کریوا ٹو شانشوار پی ایم جی ایس وائی سے کرائی۔ ہمارے دیوپورے میں کسی بھی جگہ سیل ڈپو نہیں تھا، اور ہمارے پورا کا پورا علاقہ جو دیوپورہ 12 سچولے پر مشتمل ہے، وہ پورا شپین سے ناگوال سے چاول لیتے تھے، اور پورا دن، ایک ہی دن نہیں بلکہ کئی دن ان لوگوں کو لائنوں میں کھڑا رہ کر اپنا راشن وہ اپنے گھر تک پہنچاتے تھے بڑی مشکل سے۔ جب سے پنچایت بنی ہے 2011 کے بعد، آپ علاقے میں جائیں دیکھیں کہ آج ہر ایک وارڈ میں میرا اپنا سیل ڈپو قائم ہے، اور اللہ کے فضل سے وہ چل رہا ہے۔ پاور کا مسئلہ دیکھیں، پورے علاقے میں میرے پاور دیکھیں کہ نیلی تنگو تک میری پوری پاور کی لائنیں بچھی ہوئی ہے، پاور چل رہی ہے 2011 سے بعد۔ اب مثلاً نے جو وہ راستے کا مسئلہ آپ نے اٹھایا، میڈیا والے نے اٹھایا، میڈیا والے کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ اصلی حقیقت میں حقیقت کیا ہے۔ حقیقت کو جان کر کوئی بھی بیان میڈیا پہ آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک میڈیا والا جائے مال کٹھائے اور ایک دانش مچائے، وہاں بچیوں کا ویڈیو اٹھائے اور اپنا وہ پینٹ اوپر اٹھا کر گاڑی میں چلے۔ اس کو یہ نہیں پتا، اس کو پورا علاقہ دیکھنا چاہیے۔ یہ دیوپورہ اتنا ایک محلہ نہیں ہے یا اتنا ایک کوچہ نہیں ہے، دیوپورہ ایک وسیع علاقہ ہے جو کئی کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ اس علاقے میں ہر جگہ جائیے، آپ دیکھیں کی جگہ کمی ہے۔
हाँ, जो वो कमी है मैं मानता हूँ उस रास्ते की कमी है, लेकिन उसमें रुकावटें कौन सी है कि सबसे पहले मैंने 2018 में उसके कागजात बनाए, एस्टिमेट हटाई, वो मेरे वहाँ के पेंच कालू बरवाल, मोहम्मद हुसैन वाना, इनको पता है कि उन एस्टिमेट पर जो भी खर्चा आया वो कागज रिजेक्ट हुए, और सिर्फ किसकी वजह से, जंगलात वालों की वजह से, क्योंकि जंगलात वालों ने उस वक्त कहा कि ये रोड जो है ये जंगलात में से गुजरती है, हम इसको बनाने नहीं देते हैं, क्योंकि वो उस रोड का मसला था, वो मीडिया वालों ने जो है बिना सोचे उस मसले को उठाया, बिना सोचे उन्होंने उठाया। अगर वो सोच कर उठाते और वो इसको पूछते कि इसमें रुकावट कौन सी है, उनको मैं बताता कि इसमें रुकावट कौन सी है, क्योंकि ये वो मसला है, जेन्युइन मसला है। मैंने मसला इस साल भी वो प्लान में रखा है, मैंने इस साल नहीं बल्कि मेरे 4 साल हो गए उसको प्लान में बार बार चढ़ाते हुए। क्या वो कोई जो मसला उठाया वो लोगों के लिए उठाया गया फिर किस सियासी हलचल के लिए? असली हकीकत में इसके पीछे कोई सियासी हलचल है जिसकी वजह से मेरी मसलन सभी को वो कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का फैसला है, वह तो इज्जत मन तो चाहो वह तो जिल्लु मन तो चाहो। अल्लाह जिसको इज्जत देता है उसकी इज्जत को छीन नहीं सकता है, ना ये मीडिया वाले छीन सकेंगे ना और कोई छीन सकता है। मेरी आवाम पूरे मुझे जानती है और पूरी डिस्ट्रिक्ट सफेद मुझे जानती है कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ। लोगों का इल्जाम जो है उसका जवाब चाहिए कि आप खुद जो है लोगों के जो मसले मसाइल हैं अगर वो उजागर करते हैं आप जवाब नहीं देता, कोई और देता है, तो उसके लिए आपने अगर हालत उठाया, आपने वोट दिया, आप जवाब क्यों नहीं? शकील साहब, आपने इस वक्त मुझे बुलाया, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जब मुझसे कोई मीडिया वाला जवाब लेगा तो इंशाल्लाह मैं जवाब देने के लिए कोई गूंगा नहीं हूँ, मैं जवाब उसको दे सकता हूँ और अच्छी तरीके से दे सकता हूँ। जब मुझे किसी ने बुलाया नहीं, हाँ सोशल मीडिया आज ज़्यादा चलता है क्योंकि मैं उतना सोशल मीडिया के साथ टच नहीं रहता हूँ कि बाकी काम होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, इसलिए मेरा बच्चा चलाता है सोशल मीडिया और उसी के जरिए मैं मसलन उसको वो जवाब कहीं ना कहीं देता हूँ। लिहाजा करके और दूसरा आपको पता है कि मेरी जो तारीफ है वो बहुत काम है सोशल मीडिया में, मसलन कहीं की ऐसी चीज़ होती है जो लिखनी भी पड़ती है, उस चीज़ से मैं मसलन थोड़ा कासिर रहता हूँ और मैं उसी को बताता हूँ कि आप चढ़ाएं इसमें। अगर किसी को दुख है तो वो सामने आकर बताए कि अगर किसी पर उसने कोई गलत किया है तो उसको मैं समझाऊंगा। लोगों का मानना है कि हमें टारगेट किया जा रहा है कि ये किसी और पार्टियों से पैसे खा के हमें जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का ये भी मानना है कि अगर हम पैसों के लिए बिकते तो हम पहले से ही बिक जाते, इनको हम वोट नहीं डालते, हमने सरपंच भी बनाया, हमारा इतना बड़ा हल्का था, कोई सरपंच आपके अपोजिशन में नहीं आया, खाली एक सरपंच जो है आपके अपोजिशन में आया था, हालांकि और कोई नहीं आया, उसके बाद हमने इसी को जिताया। तो ये हमें टारगेट करने के लिए टारगेट किया जा रहा है या फिर आपने सरपंच एक हो या दो ये चीजें के पहले इलेक्शन में भी दो सरपंच एक सरपंच ने मेरे खिलाफ 2 सरपंचों ने कागज भरे और इस दफा भी 2 सरपंचों ने और एक डीडीसी ने पंचायत हल्का त्रिपुरा से कागज भरे और वो नाकाम हुए। मैं मानता हूँ, मैं अपने आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ही वोट देकर कामयाब किया और वो नाकाम हुए। ठीक है यानी जहाँ तक ताल्लुक है कि इनके कोई बाकी पार्टियों से वो वक्त आने पर मैं बताऊंगा कि ये लोग किन किन लोगों से जुड़े हुए हैं, इन लोगों के सबूत मेरे पास है। इंशाल्लाह जब कोई प्रोग्राम होगा मेरे गांव में उस वक्त मैं बताऊंगा कि ये लोग किसके साथ है किसके साथ नहीं है। जो इस वक्त ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, तो क्या वो आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? ये मसला जो आवाम को उठा रहे हैं वो सिर्फ मेरी जात पे टारगेट कर रहे हैं। अगर आवाम का उनको दर्द होता तो वो बाकी आवाम के काम देते, त्रिपुरा के इलाके के बाकी काम देखते कि अगर पूरे त्रिपुरा में कोई काम हुआ नहीं है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। लेकिन अगर एक जगह किसी जंगलात वाले की वजह से रुकावट है हमें उस रास्ते में या आवाम की वजह से, आवाम की जमीनें वहाँ आती है, आवाम को मैंने 2 घर की जमीन आती है, उनको मैंने बताया 2 फुट आप छोड़े 2 फुट ये छोड़ेंगे तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। लेकिन उन लोगों ने समझ नहीं माना। इसमें मैं यही समझता हूँ कि ये मेरी जात पर हमला है और इसको मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँ। जो ये अवाम का इल्जाम था कि वो खुद जवाब नहीं देते, आइंदा अगर कोई सवाल उठे क्या उसके लिए आप? इंशाल्लाह मैं हर वक्त जवाब देने के लिए तैयार हूँ और आपने अवाम का हर वक्त खादिम रहने पर तैयार हूँ। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कौम का जो लीडर बड़ा होता है वो कौम का लीडर नहीं माना जाता, वो कौम का खादिम होता है। और मैं खादिम की तरफ इंशाल्लाह लोगों की खिदमत करता रहूंगा। लोग याद रखें या ना रखें और मुझे उम्मीद है कि मेरे अवाम इंशाल्लाह हर वक्त
ہر گھڑی میرے ساتھ. تو یہ بھی جو ہے سوشل میڈیا پہ یہ بھی آیا تھا کہ یہ ان لوگوں کی اس لیے آواز نہیں سنی جاتی کیونکہ گجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں. یہ گجر ہے, آپ خود جو ہے گجر بکروال کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, کیا جو گجر بکروال لوگ ہیں وہ آپ سے مانگ کرتے ہیں, آپ بھی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں؟ انشاءاللہ میں ہر گجر بکروال باقی جتنے بھی میری کانسٹیٹیوشن میں جو بھی لوگ آتے ہیں چاہے وہ پہاڑی ہو سنگھی ہو, ان کی آواز سننے کے لیے میں ہر وقت نہیں بلکہ 24 گھنٹے تیار رہتا ہوں. اگر آپ سب قوموں کے لیے تیار ہے پھر یہ کیا ڈرامہ ہے کہ خالی گجر کی جو ہے آواز کہیں سنی جانی ہے؟ وہ اصلی حقیقت میں یہ چیز ہے کہ میرے گجر بیچارے ہیں جو وہ سیدھے سارے لوگ ہیں. جس میڈیا والوں نے یہ بات کی وہ اصلی حقیقت میں اس نے ہماری قوم کی تذلیل کی ہے, توہین کی ہے کہ یہ گجر ہے. یار گجر انسان نہیں ہے, گجر کچھ جانتا نہیں ہے, گجر ہر ایک چیز جانتے ہیں. گجر بڑے بڑے عہدے کوئی بھائی سے اور وہ گجر کام کر رہے ہیں گجروں کے لیے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی وہ کرتے رہیں. تو کافی لوگوں کے جو ہے ایشو ابھی تک ہیں, جو لوگ اس وقت لگ بھگ کہیں سڑک کوچوں سے جو ہے جونج رہے ہیں, تو ان لوگوں کے جو مسئلے ہیں کیا وہ حل ہوں؟ انشاءاللہ بالکل حل ہوں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے شکیل صاحب کی مثلاً ہمیں محدود فنڈ ہوتی ہے, مثلاً کروڑوں میں نہیں بلکہ کچھ لاکھ روپے 72 لاکھ روپے کے قریب ہوتے ہیں. 6 حلقے اس میں پڑتے ہیں. اگر اس میں گاؤں کی گنتی ہو جائے تو اس میں لاکھوں 50 یا 60 گاؤں آتے ہیں. اگر لاکھ روپیہ ایک گاؤں کو میں دیتا ہوں تو لاکھ میں کچھ بنتا نہیں. اب میں کسی گاؤں کو کسی طرح کام دیتا ہوں, کسی کو زیادہ دیتا ہوں, تو انشاءاللہ جو جتنا بھی ہو سکے میں اس علاقے کام کو پورا انجام دوں گا. تو آپ کو جو 71 لاکھ جو ہے گورنمنٹ سے جو ہے مرکزی سرکار سے ملتے ہیں. بہرحال اس کے بعد اگر آپ کے 6 حلقے ہیں تو اس کے اگر کریں تقسیم تو 11 لاکھ بنتے ہیں. تو لوگوں کا ماننا ہے کہ 2 سال میں 22 لاکھ کا جو تریپورہ میں کام نہیں ہوا, کیا یہ ایسا ہے؟ بالکل میں ان کو دیکھتا ہوں لسٹ میں, ان کو آئے میرے سامنے بیٹھے اور ان کو میں لسٹ دکھاتا ہوں کہ تریپورہ میں 5 سال میں کتنا گیا, اس سال کتنا گیا. ہاں کام اگر کیا دوسرے حلقے کو زیادہ دیا کسی کو, اب اس کو کام دوں گا اس کو زیادہ دے دوں گا, اتنے مسئلہ ہوتا ہے. کیونکہ کام ہونا چاہیے. 2 لاکھ سے 4 لاکھ کسی کا کام ہو نہیں سکتا, تو اس میں بھی پیسہ ہمیں کسی حلقے سے کام کرنا پڑتا ہے, دوسرے کسی کو زیادہ دینا پڑتا ہے تاکہ کسی کا پورا کام ہو جائے. جو کافی جو لوگ الزام لگا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے آپ کیا میسج ہے؟ الزام لگانے والوں کی میری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے تاکہ وہ اس چیز سے باز آئیں اور حق کی بات کہیں. حق کی بات جو کہے گا میں اس کا غلام ہوں اور مجھے اس پر کوئی گلہ نہیں ہے. ہاں ناحق جو بات کرے گا اس کے اوپر میرا گلہ بھی ہے اور میری شکایت بھی اس پر ہے. آپ اس سے پوچھے جناب. اہم موضوعات پہ بات ہوئی ہے. کئی جو الزامات ان پہ آئے تھے اور ان الزامات کو انہوں نے مسترد کیا ہے, کچھ الزاموں کو نکال دیا گیا ہے, اور جو الزام تھے کچھ الزاموں کو انہوں نے اسکپ کیا ہے کہ کئی جگہ پہ ان کی خامی رہی ہے. بہرحال ان کے لیے بھی قیام کرنے کے لیے تیار ہے. دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.